أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دوستو یہ سورۃ الغاشیہ کی آیت 21 اور 22 پڑھی گئی. آیت نمبر 17, 18, 19 اور 20 میں اللہ رب العالمین نے 4 چیز بتائی تھی جو آپ کے سامنے پہلے تفصیل آئی کہ عرب اونٹ پہ سواری کرتے، سر پہ ان کے آسمان ہوتا اور سامنے پہاڑ اور نیچے زمین. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ان چاروں کے ذریعے ان کو اللہ کی قدرت کی نشانی بتلا کے توحید کی دعوت دی گئی ہے. اور اور یہ کہا گیا کہ انسان اپنے اندر اعلیٰ کردار پیدا کرے اور پہاڑ جیسی دین میں انسان استقامت پیدا کرے اور زمین جیسی انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرے. کہ زمین ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ مشین سے اس کا سینہ چاک کرتے رہتے ہیں، کوئی پیشاب کرتا ہے، کوئی گندگیاں ڈالتا ہے، لیکن زمین کبھی بھی مزاحمت نہیں کرتی، اللہ کے امر کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو مومن انسان بھی اسی طرح تواضع اختیار کرے. اب جو آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرما رہے ہیں فذکر، سو تو سمجھائے جا، یعنی لوگوں کو نصیحت کرتے جائیے. انما انت مذکر، آپ کا کام تو یہی سمجھانا ہے. لست علیہم بمسیطر، تو نہیں ان پر داروغ. دیکھیے داعی کا کام ہے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ خیر کا پیغام پہنچا دینا، اگلے سے الجھنا نہیں، اگلے کے خلاف دل میں کوئی کدورت نہیں پیدا کرنا. کیوں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے. آپ نے بتا دیا کہ یہ آستین میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس گندگی کو صاف کر لیں. لیکن ایک انسان کو یہ بات نہیں بھائی اس نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ تیرے آستین میں گندی لگی ہوئی ہے. تو داعی کا کام یہ ہے کہ اس سے الجھے بھی نہیں اور اپنے دل کو خراب بھی نہ کرے. کیوں نہیں خراب کرے؟ کہ دل تو ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کسی پر داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے کہ تجھے ماننا ہی ہے. نہیں، کیوں؟ دل آپ کے قبضے میں نہیں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ پاک کی ذات مقلب القلوب ہے. دل کو پلٹے یا نہ پلٹے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اسی کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذمے یا ہر داعی کے ذمے یہ ہے کہ نصیحت کرنا. یعنی جب یہ لوگ باوجود دلائل واضحہ غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے، بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجئے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے اور سمجھانے ہی کے لیے بھیجے گئے ہیں. اگر یہ نہیں سمجھتے تو کوئی آپ ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں اور ان کے دلوں کو بدل ڈالیں. یہ کام مقلب القلوب اللہ رب العزت کا ہے. اب سنیے ایک واقعہ.
ایک بدوی کا واقعہ. یہ روایت امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد سب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں یعنی صحابہ کو غیر ضروری سوالات کرنے کی ممانعت کر دی گئی کہ حضور اکرم سے کوئی سوال نہ کریں گے، اس وجہ سے کہ ہم مرعوب اور خوف زدہ ہو کر نفس سوال کرنے کی بھی جرأت نہ کرتے تھے، تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کوئی گاؤں والا شخص سمجھدار آ کر حضور کی مجلس میں کچھ سوال کرے اور ہم سن کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب مبارک سے مستفید ہو جائیں. تو ایک دن ایک شخص گاؤں کا آیا، اس نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاتی انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے سچ کہا ہے. اس پر اس دیہاتی کہنے لگا کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ زمین کس نے پیدا کی؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کی. پھر اس گاؤں والے نے کہا کہ یہ تو پہاڑ کس نے قائم کیے اور ان میں جو کچھ پہاڑوں میں سونا، چاندی اور دنیا بھر کی معدنیات ہیں وہ سب کس نے پیدا کیا؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے. یہ سن کر وہ بولا کہ اس ذات کی قسم جس نے یہ آسمان بنایا، جس نے یہ زمین پیدا کی اور جس نے اس پر پہاڑ قائم کیے اور پہاڑ میں جو کچھ بھی پیدا کرنا تھا وہ سب پیدا کیا، اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اس کے بعد اس نے ارکان اسلام کا ذکر کیا جو اس قاصد کے ذریعے معلوم ہوئے تھے. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی اور جب وہ شخص اس گفتگو سے فارغ ہوا تو فوراً مجلس سے اٹھ کر کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم ان چیزوں میں سے نہ میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو ضرور بھی ضرور یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. جو کچھ اس نے تصدیق کی، اسلام کے ارکان سنے، کہا میں اس سے نہ آگے جاؤں گا نہ پیچھے. وہ لوگ سیدھے سادے لوگ تھے. اس حدیث کے مضمون سے یہ ظاہر ہوا کہ ان دلائل قدرت پر اس سمجھدار دیہاتی کی نظر اپنے فطری تقاضے کے باعث تھی اور اسی کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سعادت نصیب ہوئی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیغام بشارت جاری ہوا کہ یہ اگر کچھ نہ کمی کرے گا نہ زیادتی تو یہ جنت میں جائے گا. اب ایک بچے کا واقعہ سنیے، ایک بچے کا عجیب واقعہ. ابو یعلا میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت پہاڑ پر تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. یہ عورت بکریاں چرایا کرتی تھی. اس کے لڑکے نے اس سے پوچھا کہ اماں جان تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جو کیسا پیارا بچہ ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے. پوچھا میرے ابا جی کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے. پوچھا مجھے کس نے پیدا کیا؟ امی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر پوچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ امی نے کہا اللہ تعالیٰ نے. پوچھا پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ بتلایا کہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. بچے نے پھر سوال کیا کہ اچھا ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. بچے کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اللہ تعالی بڑی شان والا ہے.
اس کا دل عظمت الہی سے بھر گیا. بچہ تھا معصوم, اس کا دل گناہ سے پاک تھا. وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا اور بے خودی کے عالم میں پہاڑ سے گر پڑا. اس پر اتنا اللہ کی عظمت کی شان کی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اپنے قابو میں نہیں رہ سکا اور پہاڑ سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ابن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ حدیث ہم سے اکثر بیان فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی انسان کے دل میں اللہ اللہ اللہ, ہر سوال کا جواب اللہ اللہ آتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے وحدانیت کی تجلی پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بے قابو ہو گیا. بیچارہ بچہ تو تھا ہی, پہاڑ سے لڑھک گیا. لڑھکایا نہیں, کبھی آپ جا کر کے آج ہی لڑھکا لو اپنے آپ کو جی, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کے دل میں اپنی عظمت عطا فرمائے. بس سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ.